حضور میرا سوال عالم برزخ کے بارے میں. اچھا. اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں. مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے آخری فیصلے تک، یعنی جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے، الٹیمیٹ سٹیج، اس تک پہنچنے تک وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے؟ اور خاص کر چھوٹا سوال کیا آپ نے. ایک دو چھوٹا پارٹس سا ہے، ابھی سے اتنی سی بات ہے نا. ایک دو پارٹس ہیں. بہت لمبا سوال کر گئے ہیں آپ. اچھا. ہمارے ایک شیخ پورے میں وکیل صاحب ہوا کرتے تھے. وہ ویسے تو وہاں کے آزاد منش آدمی تھے، بڑے برسوخ آدمی تھے. ویسے ان کے جو بار میں ان کو بڑا ایک روب داب تھا، بڑے طاقتور انسان، لیکن دینی لحاظ سے ذرا کمزور سے. ایک دفعہ ان کو خیال آیا کہ چلو حج ہی کرائیں، شاید پچھلے گناہ معاف اور آئندہ کے لیے کوئی اصلاح ہو جائے. تو حج سے جب واپس آئے، لوگوں نے کہا برا واقعات بناؤ. کیا کہتے میں تو توبہ کر کے آیا بس. یہ مولویوں نے مروا دیا مجھے. کہتے ہیں بڑے سخت موسم تھا اور یہاں یہ باتیں کرتے ہیں مکہ مدینہ سے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو میں بغیر کپڑے لیے، بغیر اس خیال کے کہ دور کا سفر ہے اس کے لیے زیادہ راہ پورا لے لوں، بس جا رہی تھی مدینے کے لیے، میں بھی بیٹھ گیا. میں نے کہا مولوی ہر وقت مکہ مدینہ کہتے ہیں، شاید ساتھ ساتھ ہی ہوں بالکل. تو 250 میل سفر اور بیچ میں رات پڑی، اور اتنی ٹھنڈی رات کہ دن گرم اور رات ٹھنڈی. کہ بھائی تو ہوش اڑ گیا، ڈر لگتا تھا صبح تک شاید زندہ بھی نہ رہوں. اسی مصیبت سے میں واپس لوٹا ہوں. تو میں تو توبہ کر کے آیا ہوں. مراد میری یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فاصلے ہیں وہ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، سنتے جو رہتے ہیں ہر وقت ابھی مرے کل جیے تو اس میں مولوی کا قصور نہیں، ایک طبی حالت ہے. اصل میں انسان کثرت سے جو باتیں بیان کرتا ہے ان میں فاصلوں کا خیال نہیں رہتا کہ فاصلے کتنے ہیں. یا بیان کرنے والے کو تو علم ہے لیکن سننے والا بعض دفعہ نہیں سمجھتا. یہ مطلب ہے. تو آپ نے بھی عالم برزخ کو تو ادھر مرے اور کل اٹھ کھڑے ہوئے اور بیچ میں عالم برزخ چھوٹی سی آ گئی. یہ بات نہیں ہے. عالم برزخ کا دور تو ہو سکتا ہے 1 ارب سال بھی ہو، کوئی نہیں جانتا کہ کتنا لمبا دور ہے. قرآن کریم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اتنا لمبا دور ہے کہ اس جگہ سے جہاں تم اٹھو گے، جہاں سر دوبارہ نکالو گے، وہاں سے دنیا اپنی اتنی چھوٹی دکھائی دے گی کہ گویا تم 1 دن بھی نہیں رہے، بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہ رہے، 1 دن کا ایک حصہ بھی نہ رہے. اور جس نے سب سے بڑا اچھا اندازہ لگایا ہوگا وہ کہے گا نہیں 1 دن نہیں، 1 ساتھ بھی ہم نہ رہے ہوں شاید وہاں. اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں اس کو بھی پورا اندازہ نہیں. اتنا چھوٹا عرصہ دکھائی دے گا اس فاصلے سے کہ زندگی بالکل ہی مختصر سی آنن فانن آتی اور جاتی ہوئی دکھائی دے گی. اس زندگی میں آپ مڑ کے دیکھیں تو اتنا چھوٹا تو نہیں نظر آتا. بچپن کا زمانہ سکڑتا تو ہے، مگر یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آنن فانن ختم ہو گیا. اس لیے وہ زمانہ بہت دور کا ہے. اور یہ سارا عرصہ روح کی پرورش میں، اس کے ترقی دینے میں، اس کو نئی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے پر خرچ ہوگا. اور اس تمام عرصے میں بیمار روح بیماری کے دکھ اٹھاتی رہے گی، صحت مند روح صحت کے لطف اٹھاتی رہے گی، مگر مبہم طور پر، جس کا پیٹ میں بیمار بچہ ہو یا صحت مند بچہ. اور جب وہ مکمل طور پر اپنی نشو و نما پا کر اس دنیا میں ابھرے گا تو اس وقت قرآن کریم کے مطابق اس کی نظر بہت تیز ہو چکی ہوگی. بصرو کل یوم حدید ہے، یوم اذن حدید، جو بھی آیت نکال لیں دیکھ لیں. خدا مخاطب کر کے کہے گا اب مزہ چکھ ان باتوں کا جو تو کرتا ہے، آج تیری نظر بہت تیز ہو کر دی گئی ہے. جن کے پہلے تجھے ہوش بھی نہیں تھی وہ بھی اب چیزیں دکھائی دینے لگیں گی. تو شعور کی تیزی
जन्नत भी पैदा करेगी और शऊर की तेजी जहन्नम भी पैदा करेगी। अगर किसी की कुव्वत शामा मारी गई यानी सूंघने की हिस्स मर गई हो तो वो गंदी बदबूदार चीज भी खा सकता है, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या खा गया हूं। और वहां अगर वही चीज उसको मिल जाए और कुव्वत शामा बेइंतहा तेज हो चुकी हो तो जो यहां लज्जत थी वो वहां जहन्नम बन जाएगी। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया है कि जख्मों की धोन उनको पिलाई जाएगी। अब ये बड़ा करीसा मंजर है, हालांकि मुराद सिर्फ इतनी है कि यहां उनके बाज अमाल ऐसे ही हैं जैसे वो जख्मों की धोन पी रहे हों और उनको पता नहीं। दूसरी इसकी मिसाल ये है कि वो मुर्दा भाई का गोश्त, अब यहां वो मुर्दा भाई का गोश्त तो नहीं खाते मगर बातें ऐसी करते हैं जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हों, लेकिन शऊर की कमी की वजह से उसमें लज्जत आ रही है। अगर वहां शऊर तेज हो जाए तो यही हरकत सख्त अजाब का मूजिब बनेगी। तो ये जो आलम बरज़ख है ये परवरिश का दौर है, ये एवोल्यूशन का दौर है। इस एवोल्यूशन में शऊर बेदार होता चला जाएगा, लेकिन आखिरी सूरत में जो उभरेगा, जैसे अंडर से बच्चा निकलता है या मां के पेट से बच्चा निकलता है, तो उस वक्त बावजूद इसके कि वो बच्चा तरक्की कर रहा था, लेकिन वो शऊर जो अचानक उसको मिलता है वो बिल्कुल और कैफियत है। वह जालना हो समीहम बसीरा, अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो वही शख्स जो अंदर छोटी सी चीज थी, एक लोथड़ा सा था, अब बाहर आया है तो हमने उसको समीहम बसीरा बना दिया। हालांकि समीहम बसीरा बनने का दौर पहले मुकम्मल हुआ था तो वो समीहम बसीरा बना है। तो जो अचानकपन है वो ये है, आखिर पर ये रूहें डिलीवर होंगी अपनी अपनी कब्र से, जो भी उनका लिए खुदा ने माँ का पेट बनाया हुआ है उनकी परवरिश के लिए, उसमें से जब डिलीवर होंगी तो यूं जैसे रोता हुआ बच्चा एकदम बाहर आ जाता है, फिर वो सुनता भी है और वो देखता भी है, मगर उस तरह नहीं जिस तरह माँ के पेट में देख रहा था। हालांकि तरक्की सारी माँ के पेट भी में हुई है। तो ये कहना कि तदरीजी तरक्की थी इसलिए अचानकपन कहाँ से आ गया, ये गलत है। मिसाल मैंने आपको बता दी है। तो ये आलम बरज़ख है। अब इस पर आपके कोई और सवाल उठते हैं तो बताएं, मगर मेरा ख्याल है जो आपने कहने की बातें मैं कह चुका हूँ, या कोई मुअय्यन सवाल है तो बता दें। बस यही कि आपने काफी एक्सप्लेन कर दिया। जज़ाकल्लाह। जी, शुक्रिया।